کا تاج ان کے سر کس لیے ہے؟ حبیب خدا اور کھلونوں سے کھیلے پھر آسماں پہ کمر کس لیے ہے؟ حبیب خدا اور کھلونوں سے کھیلے پھر آسماں پہ کمر کس لیے ہے؟ پھر آسماں پہ کمر کس لیے ہے؟ حضرات حضور سید صاحب قبلہ کی موجودگی ہے اور انشاءاللہ بہت خوبصورت نایاب خطاب ہو رہا ہے۔ محترم بھائی اسد اقبال صاححب قبلہ کلکتوی بھی آنے والے ہیں، کرسی آ رہی ہے اور ہمارے پیچھے کچھ حضرات کھڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ علماء کا استقبال کریں، ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں، پھول ڈالیں، یہ ساری چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں، اجازت ہے۔ پھر تقریر کے درمیان آپ ڈسٹرب نہ کیجئے گا، تقریر مکمل طور سے سنیے آپ، اور جس کا استقبال کرنا ہے تو میں اپنے بھائیوں سے، میں اپنی دوستوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بلا تاخیر حضور سید صاحب قبلہ سے لے کر کے منبر پر بیٹھے ہوئے تمام ذوات مقدس ہوں یا جو بھی ہیں، سب کا استقبال آپ کریں۔ اور ماشاءاللہ نعرہ لگائیں گے آپ بالکل نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت ہی خوبصورت طریقے سے استقبال کر لیا، سب علماء کا استقبال ہو رہا ہے اور آپ حضرات اپنے نگاہوں کے کیمرے میں یہ تصویر قید کر لینا ہے۔ کہاں کریں گے؟ اچھا ادھر بھی کیمرہ ہے کیا؟ موبائل کے کیمرے میں قید کرنے میں لگے ہوئے ہیں آپ حضرات، ٹھیک ہے۔ پھیلا ہے ان کا دست عنایت کہاں کہاں، سب بھر رہے ہیں کاسہ حاجت کہاں کہاں، پھیلا ہے ان کا دست عنایت کہاں کہاں، تصویر ان کی دل میں بسائی ہے اس لیے ڈھونڈیں گے ان کو روز قیامت کہاں کہاں، تصویر ان کی دل میں بسائی ہے اس لیے ڈھونڈیں گے ان کو روز قیامت کہاں کہاں۔ بڑی محبت اور عقیدت قصبہ چولی میں اللہ کا کرم ہے، غوث اعظم کے شہزادے تشریف فرما ہے۔ آپ حضرات دیکھیں، دل خوش ہو گیا آپ کا، آپ نے بڑا اچھا استقبال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جذبات، احساسات، آپ کی ایمانداری اور آپ کی یہ مہمان نوازی اللہ سلامت رکھے۔ اچھا ابھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، سب کے گلے میں صحرا ڈالا جا رہا ہے اور آپ حضرات سنیں، نام کا ایک شعر سنا دوں، آپ کہیں سبحان اللہ تو پھر سے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کہہ رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں، اللہ کرے کہ دھیرے دھیرے اور کہہ لیں آپ حضرات۔ یہ کل خدائی کے نا خدا کی کہاں پہ جلوہ گری نہیں ہے۔ سہرا پڑھ گیا بھائی؟ اچھا سہرا پڑھنے کے بعد سہرے کا حق ادا کیجیے، سمجھ رہے؟ سہرے کا حق ادا کریے آپ۔ ہاں سہرے کا حق مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ کہیے، سب لوگ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کل خدائی کے نا خدا کی کہاں پہ جلوہ گری نہیں ہے، انہی کی آمد کی برکتیں ہیں جہاں پہ جو تیرگی نہیں ہے۔ یہ کل خدائی کے نا خدا کی کہاں پہ جلوہ گری نہیں ہے، انہی کی آمد کی برکتیں ہیں جہاں میں جو تیرگی نہیں ہے، جہاں میں جو تیرگی نہیں ہے۔ تمام فرقوں کا سروے کر لو، کمی کہیں نہ کہیں رہے گی، رضا کے مسلک کا جو ہے قائل کہیں بھی اس میں کمی نہیں ہے۔ تمام فرقوں کا سروے کرو، کمی کہیں ضرور رہے گی، کمی کہیں نہ کہیں رہے گی، رضا کے مسلک کا جو ہے قائل کہیں بھی اس میں کمی نہیں ہے۔ علوم احمد رضا کا وارث فقط ہے اختر رضا ہمارا، کہ دور حاضر میں ایسی عظمت کسی کو ساجد ہوئی نہیں ہے۔ علوم احمد رضا کا وارث فقط ہے اختر رضا ہمارا، کہ دور حاضر میں ایسی عظمت کسی کو ساجد ملی نہیں ہے۔ حضرات آپ کی نگاہیں، آپ کے سوال منتظر ہے حضور سے صاحب قبلہ کے پاکیزہ جملے سننے کے لیے۔
بلا تاخیر بلا تمہید سب کام ہو چکا ہے. اب نعرہ لگا لیں اور حضور سید صاحب قبلہ کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سیدی شفاعت میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ذہن کو صاحب اوصاف بنا دیتی ہے، فکر کو دین کا آغاز بنا دیتی ہے. ذہن کو صاحب اوصاف بنا دیتی ہے، فکر کو دین کا آغاز بنا دیتی ہے. فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. فاطمہ زہرا کے بچوں کی غلامی کر لو، یہ وفادار کو، پھر سے بولیے، یہ وفادار کو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. وکمال اس حضور ہے کہ گمان نقص جہان یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. سبحان اللہ. وہی لامکان کی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سارے لوگ عقیدت کے ساتھ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کو پہچانتا ہوں، اس کا درود مجھ تک پیش کیا جاتا ہے. یہ نیت کر کے کہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو ہمارا نام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. ذرا برابر سے بلند پڑھیں اللہم صلی اللہ. بارک درود لائق احترام واجب التعظیم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے ماموں کی زینت و رونق. معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً آپ یہاں اس لیے آئے ہوں گے کہ یہاں سے اب جب جائیں تو کچھ نہ کچھ غوث الاعظم کی تعلیمات آپ کی جھولی میں ہونی چاہیے. اگر اتنی بڑی بڑی محفلوں کو نظر انداز کیا گیا اور ان کو بے مقصد رہنے دیا گیا تو ہماری نسلیں افسوس کریں گی ہم جتنے بڑے یہ کام کو سر انجام دے رہے ہیں. یہ محفلیں اس لیے ہیں کہ ان محفلوں سے کچھ پیغام جانے چاہیے. یہ علماء ہیں، ان کا بیٹھنا ہے رات کا، آپ کو اتنا محنت کر کے آنا ہے، یہ جمع ہونا ہے. محفل ایسے نہیں جمتی، بڑی مشکل ہوتی ہے.
تب ایسے لوگ جمع ہوتے ہیں. تو پہلے تو اسی کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے لوگوں کو وہ توفیق نہیں دی. اس پورے علاقے میں صرف آپ ہی نہیں ہو جو رہنے والے ہو یا سننے والے ہو. اس علاقے میں بہت سی میری بہنیں ہیں, بہت میرے بھائی ہیں, مگر چلو ایک بار شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ, تو نے ہماری اس رات کو اپنے محبوب کے ذکر سے سجایا, یہ تیرا شکر ہے پروردگار. شکر زندگی میں شامل کر لیں. یہ غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا پہلا درس ہے, پہلی تعلیم ہے. اگر زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں نا, واقعی میں آپ چینج کرنا چاہتے ہیں اور اس نیت سے بیٹھے ہیں, تقریر سن کے عمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھا کے اس کی دوا لا کے دوا نہ کھانا. کیا ہوا بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے, کچھ نہ کرو. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میری بہنیں بیٹھی ہیں, اس وقت نعمتیں اس قدر ہیں کہ اتنی نعمتیں زمانے میں کبھی نہیں تھی. تو دیکھیے, ہم نے بزرگوں کی زبانی سنا ہے کہ 1930 سے پہلے گیہوں کی روٹی ملنا بہت بڑی بات مانی جاتی تھی. بھائی ایسا کرو کہ یہ موبائل بند کر لو, بڑی مہربانی آپ کی ہوگی. اصل میں یہ میں آپ کو بتا دوں, اب یہ ریسرچ ہو چکا ہے اور میں اپنے ساتھ تصویر رکھنے لگا ہوں, پہلے کبھی نہیں رکھتا تھا. میں نے غور کر لیا کہ موبائل سے اگر بچنا ہے تو تصویر اپنے ہاتھ میں رکھو, ورنہ جو 4 گھنٹے سے زیادہ موبائل یوز کر رہا ہے یا تو وہ پاگل ہے یا پاگل ہونے والا ہے. ایسا آکسفورڈ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ دیکھو ہر جگہ موبائل ہے, کسی کی میت میں کھڑے ہیں مگر موبائل ہے, کسی کو بیمار کو دیکھنے گئے اس سے بات نہیں کر رہے ہیں, موبائل میں لگے ہوئے. بیماری نہیں لگ رہی آپ کو؟ دیکھیں یہ میرا موبائل ہے ایگزامپل کے طور پہ, تو میں اپنے موبائل کو جب باتھ روم میں جاتا ہوں, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, تھوڑا سا ایک مثال دے رہا ہوں, تو میں اس کو رکھ کے جاتا ہوں باتھ روم میں, نہیں لے کے جاتا. جب کھانا کھاتا ہوں تو اس کو الگ رکھ دیتا ہوں, جب سوتا ہوں تب بھی اس سے کوئی مطلب نہیں رکھتا. اب میں موبائل کا مالک ہوں, جب چاہے رکھ دیتا ہوں, ہٹا دیتا ہوں. مگر جب یہ نہ مجھے سونے دے, نہ باتھ روم میں اکیلا جانے دے, نہ کھانے دے, نہ کسی سے بات کرنے دے, تو یہ موبائل میرا مالک ہو گیا. خدا کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, موبائل کو مینج کرنا سیکھو, ورنہ یہ اوچھے کے ہاتھوں میں کھلونا آنے کے بتا دیں. نعمتیں جس قدر ہیں, اتنی نعمتیں کبھی زمانے میں تھی نہیں تھی. مگر جتنی ناشکری اس دور میں ہے, اتنی بھی زمانے میں کبھی ناشکری نہیں تھی. ہر انسان آج پریشان ہے. لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دولت کمانے سے خوشیاں آئیں گی, مگر دولت مند اپنی دولتوں کو دیکھ کے ایسے ہی رو رہے ہیں جیسے مور جب ناچتا ہے تو بعد میں اپنے پاؤں کو دیکھ کے روتا ہے. مگر کیوں؟ کیونکہ اس نے دولت تو کمائی مگر اس کا شکر ادا نہیں کیا. اسی وجہ سے دولت سکون نہیں دیتی. غریب ہو اگر شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے, اللہ اسے بڑا ہی سکون عطا کرتا ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام گزر کے جا رہے ہیں. ایک آدمی ہے, اس کے پاؤں دونوں فالج میں ہیں اور اس کا ہاتھ کام نہیں کرتے. اس کے جو آنکھیں ہیں وہ نابینا ہیں, آنکھیں اس کی نہیں ہیں, ان میں روشنی نور نہیں ہے. اور یہ بندہ جسم پہ اس کے کچھ زخم بھی ہیں اور سخت دھوپ میں کھڑا ہو بیٹھا ہے, لیٹا ہے, اور اس سے چلا اٹھا نہیں جاتا ہے, کربٹ بھی نہیں لی جاتی, مگر کچھ کہہ رہے زبان سے. حضرت موسیٰ نے کہا دیکھو تو یہ کیا پانی مانگ رہا ہے, کھانا مانگ رہا ہے, مجبور ہے. کان قریب لگائے تو حیرت کی انتہا نہ رہی. جب اس کے کان قریب کیے تو وہ کہتا تھا یا اللہ تیرے شکر ہے, یا اللہ
تیرا شکر ہے یا اللہ، تیرا شکر ہے یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ سیدنا موسیٰ اس سے کہنے لگے یار تیری آنکھیں کام نہیں کرتی، نابینا ہے تو، تیرے ہاتھ پیر تو ہل نہیں سکتا، تو شکر کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ کہنے لگے موسیٰ اللہ نے مجھے شکر والی زبان عطا کی ہے، اسی کا شکر ادا کر رہا ہے۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ نے دیکھا ایک آدمی سر پہ رومال باندھے ہوئے، سر میں درد ہے اس کے، تو پوچھا یہ تو چوراہے پہ سر پہ باندھ رومال کیوں باندھ کے آیا؟ کہنے لگے درد ہوا ہے نا، برداشت نہیں ہوا تو باندھ دیا۔ تو سیدہ رابعہ نے اس کی پٹی کو کھینچ دیا اور فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ مالک نے ایک زمانے تک تجھے صحت دی تو تو نے چوراہے پہ آ کے کبھی شکر نہیں ادا کیا؟ زور سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں بیمار نہیں، اور ذرا سا درد دے دیا ہے تو پورے محلے کو دکھاتا پھر رہا ہے۔ آپ اپنی نعمتوں پر غور تو کریں۔ حضرت سعدی شیرازی، حافظ شیرازی کہتے ہیں میں شیراز میں چل رہا تھا رحمت اللہ علیہ، میرے پیر کے جوتے پرانے ہو گئے تھے، پھر چلتے چلتے ٹوٹ گئے، تو پھر میں جب چلا تو گرم زمین تھی تو میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ریت کی وجہ سے، اور پھر وہ پھوٹ گئے، اور پھر میں چلتا تھا تو میری آہ نکل جاتی تھی، تو میں نے دعا کی مالک اتنا تو عطا کر دے کہ میں جوتے خرید سکوں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ دعا کی نا آنکھوں میں آنسو آئے، مالک اپنے ساتھی کو اتنا دے دے کہ جوتے خرید لوں۔ کہتے ہیں اگلے موڑ پہ میں نے دیکھا تو ایک بندہ تھا، اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، میں سجدے میں گر گیا، مولا اپنے ساتھی کو معاف کر دے، تو نے میری آنکھیں کھول دی، اب کبھی نہیں کہوں گا میرے پاس پاؤں تو ہیں، اس کے پاس تو پاؤں نہیں ہیں۔ جاؤ لکھنؤ پی جی آئی میں دیکھ کے آؤ، جاؤ اسپتالوں میں، اگر تمہارا شکر ادا کرنے کا دل نہیں کرتا نا میری بہنوں آپ بھی، میرے بھائیوں آپ بھی جاؤ اور جا کر کے ان مریضوں کو دیکھو جن سے کہہ دیا گیا ہے تمہاری کڈنیاں فیل ہیں، کچھ دنوں کے بعد تم دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، باؤ 22 سال کے لڑکوں کی کڈنیاں فیل ہیں، جا کر کے کینسر کے مریضوں کو دیکھو، جا کر کے نا امید ماؤں کو دیکھو، اپنے بچوں کو چومتے اور روتے دیکھو، جاؤ اسپتالوں میں بھی ایک دنیا ہے۔ صرف یہی دنیا نہیں ہے کہ ایک لڑکا کہہ رہا ہے مجھے اپنے باپ سے ملاقات کراؤ، ڈاکٹر کہہ رہا ہے وہ ایمرجنسی میں ہے اور 5 منٹ ملیں گے اس میں دیکھ لینا، وہ تو وینٹیلیٹر میں گیا، بوڑھے باپ کے پاؤں پہ سر رکھ کے رونے لگا۔ اس نے پوچھا کیوں بھائی ٹائم ہو گیا باہر نکلو، روتے کیوں ہو؟ نہیں ہٹا، جب ہٹایا زبردستی پوچھا روتا کیوں ہے اتنا؟ کہنے لگا جب تک میرا باپ بات کرتا تھا مجھے اس کی بات سننے کا دل نہیں کرتا تھا، اس کی باتیں بری لگتی تھیں، آج جب یہ خاموش ہو گیا تو اس کی آواز مجھے یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر، رو کے کہتا ہے کاش میرا باپ میرے ان بدنصیب آنسوؤں کو دیکھ لیتا۔ میں کہتا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں، اگر تم بغیر دوائیوں کے جی رہے ہو تو شکر ادا کرو۔ میرے دوستوں اپنی زندگی میں شکر ادا کرو۔ ایک بندے کی سانس لینے میں دقت ہوئی ہے، مالدار آدمی ہے، اس کو ہسپتال میں بھرتی کرایا گیا، 90,000 کا بل آیا، 1.5 دن آکسیجن لگا، تو وہ بل دیکھ کے رونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا بھائی صاحب بڑے میاں پیسے زیادہ لگتے ہیں تو کچھ کم کر دیں۔ کہا نہیں، اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ تیرا اسپتال کھڑے خرید سکتا ہوں۔ کہا تو روتے کیوں ہو؟ کہا چھوڑو نا، کہا بتاؤ نا، تو پھوٹ پھوٹ کے رویا، کیوں روتے ہو؟ کہا بس یہ سوچ کے رو رہا ہوں تیری اس آرٹیفیشل ہوا سے میں نے 1.5 دن سانس لیا تو تم 90,000 کا بل بٹھا دیا۔ اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے میں بوڑھا ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ کی یہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور میرے دوست میرے بھائی کبھی اپنے رب کا شکر بھی ادا کر، نعمتیں بہت ہیں تیرے پاس، اپنی زندگی بدلنی ہے تو کسی میاں کے تعویذ سے تیری زندگی نہیں بدلے گی۔ میرے بھائی یہ بات یاد رکھ لے، یہ میں کوئی کسی کی مخالف نہیں، مگر جو میں بات کروں اس کو دھیان دو۔ میرے بھائی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں زبان کٹ جانا اس سے بہتر ہے کہ شکوے کے لیے کھلے، اس سے بہتر ہے۔ غوث العظم فرماتے ہیں اللہ کی شکایتیں کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے۔ ہے کوئی اللہ سے زیادہ مہربان؟ تو پھر اس سے کیا شکایتیں کرتے پھرتے ہو؟ اس کا شکر ادا کرو۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ نے تمہیں مقام دیا ہے تو اسے دیکھو، جو کرائے پہ رہتا ہے تب شکر ادا کرو۔ اور اگر اللہ نے تم کو کرائے کا مقام دیا ہے تو تم
जाओ और जाकर के फुटपाथ पे सोने वाले अल्लाह के बंदों को देखो और शुक्र अदा करो। और शुक्र अदा करने का बेहतरीन तरीका इमाम गजाली ने लिखा है कि औरत अपने आदमी से कहे कि हमारे घर का सारा काम चल रहा है, हमारे घर में सारा काम हो रहा है, खाना भी हो रहा है और हमारे कपड़े भी आ रहे हैं, सारे खर्च जो है वो पूरे हो रहे हैं। तो आदमी कहे ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे अल्लाह का करम है, उसका शुक्र है, वो मुझे नवाज रहा है। तो बीवी कहे हाँ ये अल्लाह का शुक्र है। आप ऐसा 1 महीने करके देखो अपने घरों में, न किसी मियाँ की जरूरत पड़ेगी, न किसी तावीज की जरूरत पड़ेगी, घर में इतनी खुशियां अल्लाह अता करेगा कि आपसे संभाली नहीं जाएगी, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। वो फरमाता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र गौसे आज़म, माशाअल्लाह, वाह। मैंने ये हदीस जब पढ़ी है तो मेरी जिंदगी बदल गई है, मैं आपको सुना रहा हूँ। और मैं अपनी ये 38 साल में कंटिन्यू हूँ उम्र मेरी, आज तक मैंने कभी ये नहीं कहा कोई बता नहीं सकता कि गर्मी बहुत हो रही है, आज ना आज तक मैंने कभी ये कहा कि सर्दी। मेरे ताया ने जिसने मुझे पढ़ाया आमद दामा शुरू में, उन्होंने बचपन में ही बात बताई थी, बेटे मौसमों पर एतराज अल्लाह पर एतराज है। हवा तेज चल रही थी मदीने में तो किसी ने सिर्फ इतना कहा था हवा तेज चली है। हुजूर ने फरमाया ऐसे ना कहो कि हवा तेज चल रही है, बल्कि यूं कहो मेरा रब चला रहा है तो हवा तेज चल रही है। क्या बात। आजकल कोई काम नहीं ना, तो यही बस गर्मी बहुत हो रही है। देखो बात ये, जब आप देखो ना लोग कहने लगे और सुनाओ तो फोन काट दो, अब सुनाने के लिए कुछ है नहीं। और का मतलब है बात खत्म हो चुकी है, टाइम पास करना चाह रहे हैं। अपनी जिंदगियों में शुक्र शामिल करो। क्या शुक्र इंशाअल्लाह। वैसे हमारे यहाँ ऐसी बातें सुनकर कोई सुभान अल्लाह कहता है ना, तो हमारे यहाँ जब कोई कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करे। आपके यहाँ अगर कोई गरीब आदमी बैठा हो नेकियों के मामले में जैसा मैं हूँ तो जरा वो सुभान अल्लाह कहते हैं। जैसे कोई ज्यादा मालदार आदमी बैठा हो जैसे इब्लीस तो वो ना बोले, बाकी जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हैं आप, बड़ा मामला थोड़ा सा ऐसे मैं बात कह दी है। जिससे घमंड हो जाए वो इब्लीस का ही छोटा भाई है। और जो अज्जी के साथ रहे, हुजूर ने फरमाया मोमिन तो नेकियों का हरीस है। हमारे साजिद रजा साहब क़िबला सुल्तानपुरी बड़े अच्छे नकीब भी हैं, अच्छे इंसान हैं और बड़ी अच्छी निकाबत उन्होंने की भी। वो थोड़े आपसे जलाल भी फरमा रहे थे, तो होना भी चाहिए। असल में लोग बिल्ला डाल लेते हैं तो ये समझते हैं हमारे परमिशन है जिधर चाहे उड़ जाएंगे। आपको जरूरत नहीं है, कोई नया निज़ाम आपको सुनना है। माशाल्लाह हमारे बच्चे हजरत उलमा रखते हैं तशरीफ। हमारे तुफैल शमसी साहब ने बड़ा अच्छा पढ़ा, माइक वाले भाई बड़ा उसको देख रहे थे कि तुफैल भाई की आवाज़ थोड़ी भारी है तो माइक थोड़ा सा लोड ले रहा था। हाँ अब मेरे बात भी आपने ना सुनी, मगर मैं भी 2-3 शेर पढ़ने का जरूरत थोड़ा सा ख्वाहिश करता हूँ, इजाजत हो तो। आप ऐसे घूर के तो देखोगे तो आदमी याद होगा तो भूल जाएगा। मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुराया करो, इससे माहौल अच्छा होता है। जहाँ आप मुस्कुराएंगे वहीं का माहौल अच्छा हो जाएगा। देखो वो औरतें जो मुस्कुराना जानती हैं उनके पास औरतों का मेला लगा रहता है। वो मर्द जो मुस्कुराना जानते हैं लोग उनसे मिलना चाहते हैं, और वो औरतें जो मुस्कुराती नहीं, वो मर्द जो मुस्कुराते नहीं, उनसे लोग मिलना नहीं चाहते, उनसे औरतें मिलना नहीं। क्यों? क्योंकि मुस्कुराना मेरे हुजूर की सुन्नत है और हुजूर का अखलाक सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया मैं तकमील के लिए आया हूँ अखलाक हसना की, यानी जो कंप्लीट कर दूंगा, मेरे बाद बचेगा हो जाएगा नहीं बेशक। हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं भिखारी था, वो कमजोर आदमी था, भिखारी नहीं था, उसके बच्चे भूखे थे, तो वो देहाती उसको पता नहीं कैसे बात करनी है। हुजूर जा रहे थे, उसने चादर ही खींच ली, मतलब मुखातब करने के लिए। कहते चादर जोर से खींची कि हुजूर की गर्दन में सुर्ख निशान हो गए। अच्छा हम लोग जो पलट के देखते तो गुस्से में देखते ना, मगर मेरे सरकार है ना, मैं निसार तेरे कलाम है, मेरी मुंह तो किसको ज़बान है। फरमाते हैं हुजूर ऐसे पलटे और पलट के कहते हैं बताओ भाई क्या बात है, क्या मसला है। मुस्कुराए हुजूर सुभान अल्लाह। जब मुस्कुराए तो वो भी देहाती था, कसम मेरे बच्चे भूखे हैं, मैंने सुना है आप भूखों को खाना खिला देते हैं। आपने फरमाया ठीक है, ये दोनों पहाड़ों के बीच में जितने भी मवेशी हैं सारे तेरे हैं, जा ले जा। मेरे करीम से अगर खतरा किसी ने
सीरत अपने अंदर पैदा करें, मुस्कुराया करें। माशाल्लाह हमारे कमेटी वाले लोग जब तक सलाम नहीं हो जाए बेचारे परेशान रहते हैं, इनके लिए दुआ करो अल्लाह ताला इनको क़यामत की परेशानी से हम सबको बचाए। जी माशा हल्का सा इसका को हल्का सा और आवाज थोड़ा सा इसका टेबल बढ़ाएं। ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। ये मिसरा मेरे साथ पढ़ लें जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, ज़बान भी से कहना और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न सरकार गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब मेरे साथ जरा ये शेर तो पढ़ लो, ये पूरा मजमा आवाज आएगी तभी अगले शेर पढ़ूंगा, वरना फिर इसमें शेर बहुत है, मैं यहीं पे तकलीफ शुरू कर दूंगा। मेरे साथ पढ़ें। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, और जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज़ के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूँ। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग कुर्सी वाले, आप लोग भी जरा बोल दो ना सुभान अल्लाह। जरा आप लोगों को लगता है ना कि आपके सुभान अल्लाह बोलने से आपकी महफिल ये खूबसूरत हो जाएगी। जरा दिल लगा के बोले या रसूल अल्लाह। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो हार पे चढ़ाए, मेरे साथ वो एक मिसरा आप पढ़ ले। तेरे दर की आरज़ू में, मैं तो 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ। आप असद इकबाल को ऐसे नहीं सुनेंगे जैसे आप सुन पा रहे हैं, ऐसे वो सुनाएंगे नहीं आपको। मेरे साथ पढ़ ले। तेरे दर की ये दीवाना मरे। अब एक शेर सुने। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। वो
جدھر جدھر سے گزرے شیطان بھاگ جائے. بے شک شیطان اور جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے. سبحان اللہ سبحان جسے مصطفیٰ دعا دے آبے دہن لگا دے پھر شیر وہ خدا کا غیبر اٹھائے بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ حیدری. اور ایک شعر پڑھتا ہوں اپنی بہنوں کی نظر. وہ ہماری بہنیں جو نماز پڑھنے کے لیے بیچاری ٹائم نہیں نکال پاتی نا، وہ تھوڑا سا کام زیادہ رہتا ہے. صبح وہ ناشتے میں ناشتہ بنانا ہوتا ہے، پھر دوپہر کا کھانا ہے، پھر شام کا کھانا ہے، پھر برتن بھی دھونے، کپڑے بھی دھونے، اور 10-15 منٹ غیبت کبھی کرنی ہے تو وہ وقت نہیں نکال پاتی. اس وجہ سے ان میری بہنوں کی نظر ہے، میں انہیں کہہ رہا ہوں وہ برا نہ مانے جنہیں ایسا کرتی ہیں، باقی دوسری کوئی برا نہ مانے. میری بہن ان کی نظر ہے یہ شعر. اللہ کرے تو میری بہنوں کی سمجھ میں آ جائے. شعر یہ کتنا اچھا ہے یہ آپ فیصلہ کریں گے، میں نہیں کروں گا. آپ اس کو سن کے بتائیے. آپ وارث پاک کی بارگاہ کے قریب رہتے ہیں، اس وجہ سے یہ شعر آپ کو اچھے سے سننا چاہیے. باقی مرضی آپ کی ہے. میرے ساتھ پڑھیں. تیرے در کی آرزو میں یہ دیوان اور بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے. بے شک بے شک بیٹی وہ مصطفیٰ کی کتنی عظیم تر ہے جو عشاء میں سر جھکائے اور فجر میں اٹھائے. بے شک سبحان اللہ. زندہ باد اللہ. بہت اچھا سن رہے ہو. اسی وجہ سے ایک شعر اور پڑھ دیتا ہوں اس کو آپ سن اچھا رہے ہو. ہندی ہوں میں مسلمان. ہم ہندوستانی مسلمان ہیں کہ نہیں؟ ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے. ہندی ہوں میں مسلمان، ہندوستان وطن ہے. اور خواجہ کا ہوں دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ کا ہوں دیوانہ. خودکشی کچھ لوگ کر رہے ہیں. خودکشی وہ کرتا ہے جس کو امید ٹوٹ جائے. اچھا جو لوگ دنیا والوں سے امید رکھتے ہیں تو ٹوٹے گی یا باقی رہے گی؟ اور جو اللہ سے امید رکھتا ہے اللہ اس کی امید کبھی ٹوٹنے ہیں. اب یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اللہ کرے کوئی خودکشی نہ کرے، اللہ کرے، مگر یہ شعر اس تک پہنچا دو جس کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ایمان میں رکھ کے شعر سنیں. آخری شعر ہے، بس سن کے بتائیے پھر میں تقریر شروع کر رہا ہوں. جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے، جب خودکشی کے آگے صورت نظر نہ آئے تو یہ مشورہ ہے میرا سجدے میں سر جھکائے. بے شک سبحان اللہ. اور ہر عاشق نبی سے. اس میں شعر ابھی کا 5 اور تھے مگر میں نے سارے ختم کر دیے چونکہ آپ بڑے تھکے ہوئے لگ رہے ہو، اس وجہ سے آخری مقطع کے شعر پڑھ دیتا ہوں. اس وجہ سے کوئی میرے کلام نہ کرے. آخری شعر تو لگا کے بولو سبحان اللہ. ہر عاشق نبی سے کہتا ہوں میں شباہت، ہر عاشق نبی
جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ مدینہ دیکھا ہے. سبحان اللہ. یہ کو کم کریں بھائی، میری تقریر یہاں سے شروع کر رہا ہوں. یہ غوث العظم کی محفل ہے. کس کی؟ کس کی؟ غوث العظم. ادھر دیکھو بیٹا، نہیں بیٹا، جو بچہ ٹوپی لگا کے نہیں آتا ہے اس کا مطلب سادہ سادہ یہ رہتا ہے اس کے گھر میں حضور کا ذکر سننے کا ماحول نہیں ہے. اللہ. ورنہ ہمارے گھروں کے بچے ہم نے دیکھا ہے جب بھی حضور کی نعت وہ سنیں گے یا پڑھیں گے تو سب سے پہلے اگر وہ 5 سال کے بھی ہیں تو سر پہ ٹوپی رکھیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج آپ اتنے بینر لگا لو، میں یہ محبت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اس سے کیا فرق پڑے گا میرے بھائی جب تک تیری ذات پہ حضور کا رنگ نہیں چڑھے گا. آج تم نے ادھر پوسٹر لگائے، ادھر پوسٹر لگائے. محمود غزنبی ایاز، محمد بن ایاز، پورا نام لیتے تھے، محمد بن ایاز، محمد بن ایاز، محمد بن ایاز. سنیں تو ایک دن انہوں نے حضور کا نام نہیں لیا تو ایاز نے کہا حضور کوئی غلطی ہوگی غلام سے. کہا نہیں، آج میرا وضو نہیں تھا اور میں حضور کا نام بے وضو نہیں لیتا. اللہ. آج اللہ کے رسول کے نام کو آپ نے جو بھی آپ کی مرضی کیجیے، وہ ہم آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتے. مگر ایک بات یاد رکھیے، حضور سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو پوسٹر لگانا ضروری نہیں، پوسٹر لگانا ضروری نہیں، اور محبت دکھائی نہیں جاتی ہے. محبت عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا ہے. محبت اگر آپ کرو گے تو دنیا جان جائے گی یہ کس کی محبت کرنے والا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ بھی جو آپ نے کیا آپ کی مرضی ہے، میں اس پہ کوئی ٹپڑی نہیں کر رہا ہوں اور نہ کس کو غلط کہہ رہا ہوں. مگر اگر حضور سے محبت کی بات ہے کہ میں سرکار دو عالم سے محبت کرتا ہوں تو یہ کیا طریقہ ہے؟ ادھر نعرے لگا دیے، ادھر نعرے لگا دیے. سب سے بہترین طریقہ یہ تھا کہ جب تو اپنے گھر میں جائے دیکھے شادی میں یہاں وہاں تیری بہن کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے تو اپنی بہن کو دوپٹہ دے اور کہہ لے اپنے سر پہ رکھ. وہ کہے کیوں؟ کہ میرے نبی پاک کا حکم ہے، میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں. آئی لو یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اس وقت جب تیرا جہیز میں تجھے جب بیچا جا رہا تھا اس وقت کہاں تھی تیری محبت؟ تو جہیز بھی تو نے لیا، لمبی چوڑی برات بھی لے کے گیا، اس وقت کہاں تھی تیری محبت؟ میرے عزیز، اس وقت ہماری محبتیں کہاں سو جاتی ہیں جب غریبوں کی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے اور امیروں کی لڑکیوں کی ڈولیاں سجتی ہیں. اللہ. جب تیرا رشتہ ہو رہا تھا تو تجھے کہنا چاہیے تھا میں بغیر شادی کروں گا، بغیر جہیز سے. تجھے کوئی اس سے پوچھتا کیوں نہیں کروں گا بھائی؟ کیوں؟ کہ اس وجہ سے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی. محبت کا اظہار کہاں کرنے بیٹھا ہے؟ محبت کا اظہار تو تب ہونا چاہیے تھا جب مسجد سے اذان کی آواز آئے، تو اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا ہے، تو موبائل دیکھ رہا ہے، تو یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. جیسی اذان کی آواز آئی تو نے موبائل بند کر لیا، تو گھر سے نکلا مسجد کے لیے، اور مسجد میں جانے کے بعد لوگوں نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ میرے ساتھ تو رو دوست. بیٹھا تھا بیٹھا رہے، مسجد کی اذان کی آواز آگے جا رہا ہوں. ارے بھائی کیوں جا رہا ہے؟ کہ اس وجہ سے میرے سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. بہت اچھا پیغام. ماشاءاللہ. زندہ باد. کسی کو چڑھانے کے لیے نعرے لگانا اسلام میں؟ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم لوگ اپنے آپ کے بارے میں غور نہیں کریں گے؟ ہم اپنے نوجوان جوشیلے بچوں کو سمجھائیں گے نہیں؟ میرے دوست، میرے بچے، تجھ بھی چھوٹا ہے، تجھے اس ملک کے ماحول کا خبر نہیں، پتہ نہیں، تجھے اس طرح کے نعرے نہیں لگانے، تجھے اپنے آپ کو اس آفتوں میں نہیں پھنسانا ہے. میرے دوست، اگر حضور سے محبت ہی کرنی ہے تو ایک بات یہ کر کہ کبھی اپنی ماں سے زور سے نہ بولنا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. فرمایا تیرے ماں باپ ہیں نا، ان کی خدمت کر، پھر تجھے جہاد کا ہی ثواب. میں آپ کے سامنے کسی بھی طرح کی تقریر کر سکتا ہوں،
مگر میرے بھائی اپنی زندگی کو تبدیل کرو. دیکھو اس وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے بھائی اسے مائک کا اس کا گونج کم کریں اور اس کو آپ ایسا کریں کہ ایک جگہ سے سیٹ کر دیں اور آپ نے زیادہ آواز بس ایسی کر دیں کہ آواز آتی رہے لوگوں. دیکھو ہو سکتا ہے میرے بھائی یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے. دیکھو میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, میرے حضور سے پوچھا گیا, یہ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ بتائیے عقل مند کون ہے, عقل مند کون ہے؟ آج آپ کو لگتا ہے جو پیسے زیادہ جمع کر لے وہ عقل مند ہے, جو پلاٹ زیادہ خرید لے وہ عقل مند ہے؟ بولو وہی تو عقل مند ہے ہماری نظر میں, جس کے پاس زیادہ دولت ہو, بہترین جس کے پاس زندگی ہو. اللہ کے رسول سے عرض کی گئی یا رسول اللہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کر کے اس کی تیاریاں شروع کر دے. کیا کر دے؟ یہاں آج جہاں تقریر میں کر رہا ہوں یہاں 20 سال کے بعد کوئی اور مقرر تقریر کر رہا ہوگا. جو بچے ہیں وہ جوان ہو چکے ہوں گے, جو بوڑھے ہیں وہ قبروں میں چلے جائیں گے, اور جو نوجوان ہیں, اور یہ تو چھوڑو آپ, ہو سکتا ہے میرے بھائی یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو رہی ہو. اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس پوری محفل میں کوئی میرا عزیز میرا بھائی بیٹھا ہو جو آخری تقریر سن رہا ہوں. ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ تقریر. اچھا کبھی موت نے کہا ہے کسی بے نمازی سے یار توبہ کر لے تو مر جائے گا, کہا ہے کبھی؟ حالانکہ بے نمازی کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ذلیل ہو کے مرے گا, اتنا ذلیل ہوگا کہ 7 سمندروں کا پانی بھی پی لے گا اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جو اپنے رب کے سامنے جھکتا نہیں ہے, نماز کا پابند نہیں ہے, اور مرے گا ذلیل ہو کے, اٹھے گا ذلیل ہو کے فرعون کے ساتھ, نمرود کے ساتھ, حامان کے ساتھ. اللہ غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی کو جب دفن کرو تو اس کا قبرستان الگ بناؤ, مسلمانوں کا قبرستان میں دفن نہ کرو. اس پر جب عذاب آئے گا تو دوسرے مردوں کو تکلیف. اس کا مطلب یہی تو ہے مسلمانوں قبرستان میں دفن نہ کرو. ادھر دیکھو آج تک موت نے کہا کسی سے او بے نمازی تو توبہ کر لے آج کے بعد, پھر تو کبھی آج کے بعد تو مر جائے گا کل, کبھی نہیں کہا. کسی شرابی سے اے بھائی اے کیا معاملہ ہے, کیا ادھر بیٹھو, ادھر بیٹھو, ادھر بیٹھ جاؤ, بیٹھو. ہم سب جانتے ہیں بیٹے زندگی ہو گئی 15 سال ہو گئے, ہمیں سب خبر ہے تمہارا دل ہی نہیں لگا ایسے. دل لگ جائے تو انسان اپنا دل اگر اس کا حضور سے لگا ہو تو پھر ہلتا جلتا نہیں ہو. ہاں عمر ہو گئی بیٹے, ہاں ابھی سر پہ ٹوپی رکھ کے نہیں آیا, مجھے کیا سمجھا رہے ہو؟ حضور کی محفل میں بیٹھے ہو, کچھ سن کے چلے جاؤ. ہو سکتا ہے تمہارے فائدے کوئی بات میں کہہ کے چلا جاؤں. ہو سکتا ہے جس پہ تم عمل کر لو میرے بھائی تو کچھ زندگی آپ کی بدلے تو مجھے بھی اس کا ثواب مل جائے اور میری بھی آخرت سنور جائے. آپ سے کہہ رہا ہوں میرے دوست, آپ ہی سے کسی اور سے نہیں, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں. یہ میں جو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں ان سے کہہ رہا ہوں, آپ کے اندر عشق رسول ہے. موت نے کبھی کہا او شرابی آج کے بعد شراب نہ پینا مر جائے گا کل؟ کہا کبھی؟ ماں باپ سے جو تیز آواز سے بات کرتا ہے, بدتمیزی سے بات کرتا ہے, اس سے موت نے کبھی کہا کہ آج کے بعد تو مر جائے گا توبہ کر لے؟ کبھی کہا اس سے؟ کبھی جھوٹ بولنے والے سے کہا موت نے آج توبہ کر لے؟ کبھی آپ کہا ہو تو بتاؤ, کبھی کہا ہو تو بولو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں بولو ہاں یا نہ کرو. بولا کبھی؟ کہا کبھی؟ نہیں کہا نا. اب یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں پورا مجمع میری اس بات کو دوہرا بھی لے, پوری تقریب بھول جانا, مگر یہ میرا غوث اعظم کا فرمان جو ہے میرے شیخ کا یہ نہ بھولنا. نہ کسی شرابی سے کبھی موت نے کہا, نہ کبھی بے نمازی سے کہا, نہ ماں باپ کے نافرمان سے کہا. اب غوث اعظم فرماتے سیدنا شیخ کہ موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. میرے ساتھ ذرا یہ آپ جملہ دہرائیے, موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی, لہذا جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. اللہ اب جو بدنگاہی کر کے جی رہا ہے, جو غیبت کر کے جی رہا ہے, جو بدتمیزی, اسی حال میں مرے گا. اور موت اسے حال بدلنے, جلدی بولو, موت اسے حال بدلنے نہیں دے گی. یعنی 22 سال کا نوجوان ہے, قریب سے بتا دیتا ہوں. اچھا کیا عمر ہے آپ کی؟ میں تو عمر پوچھنا چاہتا ہوں.
آپ کی عمر 50 سال ہے، قبرستان میں جائیے 50 سال کے مردے وہاں ہیں جو 50 سال کی عمر مرے تھے. آپ کتنے سال کے ہیں؟ 40 سال کے. تو پھر جائیے قبرستان میں آپ کو ملیں گے 40 سال کے مردے ملیں گے. 20 سال کے، ہاں 20 سال کے بھی ہیں. 15 سال کے، ہاں 15 سال کے نوجوان بھی وہاں دفن ہیں. موت کسی کو چھوڑتی نہیں، نہ کسرا کو چھوڑا، نہ دارا کو چھوڑا، نہ سکندر کو چھوڑا، نہ بڑے بڑے رستم زمان کو چھوڑا، نہ مجھے چھوڑے گی، نہ کسی سیکرٹری کو چھوڑے گی، نہ کسی منتری کو چھوڑے گی، نہ کسی ودایک کو چھوڑے گی، نہ کسی جانور کو چھوڑے گی، نہ کسی انسان کو چھوڑے گی. موت نے نہ جانے کتنوں کو عبرت کا نشانہ بنا دیا اور کتنوں کے عبرت کا نشان وہ بنائے گی. اور نہ آپ بچیں گے، نہ میں بچوں گا، نہ تقریر کرنے والے بچیں گے، نہ تقریر سننے والے بچیں گے. سب کو موت آ کر کے رہے گی. اور مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کس عمر میں جی رہے ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں میں اس عمر میں نہیں مروں گا، تو جاؤ قبرستان، تمہاری عمر میں لوگ مر چکے. اللہ کیا عمر ہے آپ کی؟ 22 سال کا جوان ہے. کوئی فلم لگی ہے کوئی 1.5 مہینے پہلے، آج سے 2 مہینے پہلے تقریباً، وہ 2 ڈھائی 3 مہینے پہلے ایک فلم دیکھنے تھیٹر میں گیا ہے اور تھیٹر میں فلم دیکھ کے باہر نکل رہا ہے. اس نے کانوں میں ایئر بڈس لگائی ہے، وہ ایئر کنڈیشن سینما ہال میں فلم دیکھ کے آیا، باہر نکلا ہے، اپنے ایئر بڈس لگائی، بائک چلائی، منہ میں گٹکا ڈالا، بائک اسٹارٹ کی، چل دیا. وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ میں گھر جاؤں گا، پھر اسکرول کروں گا، پھر جا کر کے انسٹاگرام، فیس بک یہ اسکرول کروں گا. مگر میرے بھائی یہ وہ کر نہ سکا. اس کو موت نے بلٹ چلانے کے بعد اتنی بھی مہلت نہ دی کہ وہ روک لیتا. وہیں پہ اس کو سائلنٹ اٹیک آیا اور وہ دل کا دورہ پڑ کے گر گیا، مر گیا. ہسپتال سے گیا، بڑا ناز و نخرے، بڑے عطر اور بڑے وہ لگاتا تھا پرفیوم. مگر آج اس کے اوپر مکھی بنک رہی ہے کیونکہ پوسٹ مارٹم کے ہاؤس کے باہر اس کا 22 سال کا وہ جان جسے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا یہ مر جائے گا، اسے موت آ جائے گی. موت نے اس کی مہلت نہیں دی کہ وہ کانوں کا گانے بند کر دیتا یا کوئی توبہ کر کے مر جاتا. نہیں وہیں پہ مر گیا. ایسے ہی مرا. اپنے وہ پوسٹ مارٹم ہاؤس گیا. پوسٹ مارٹم ہاؤس میں جا کر کے اب وہ پہلے کیا کرتے تھے؟ وہ چھینیوں سے کاٹتے تھے. اب وہ چھینی سے نہیں کاٹتے. اب ان کے پاس یہ ہے، اب ان کے پاس یہ گلنڈر ہے. گلنڈر سے یہ سر میں انہوں نے یہاں سے پھاڑتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے پورا چیر دیتے ہیں، یہاں سے پورا ختم کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھاڑ سے کر سے پورا مرد یا عورت پہلے برہنہ اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، بغیر کپڑوں کے پوسٹ مارٹم کرنے والے کے سامنے پڑے ہوتے ہیں. وہ اس کو پورا چیرتا ہے، پورا چیرنے کے بعد پھاڑتا ہے. اس کے اندر سے جو بھی اس کو چیک ان کرنا ہوتا ہے، نکالنا ہوتا ہے، نکالتا ہے. پھر موٹی سوئی سے اور پلاسٹک کے ڈورے سے اس میں اسٹک لگاتا ہے، اس میں لگاتا ہے، وہ اس کے اندر ٹانکے لگاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے آرام سے ذرا میرا ہاتھ اٹھا. تیرے ہاتھ اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں میرے آقا کریم میرے رحمت عالم جب لے کے چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے او میرے جنازے کو لے کے چلنے والوں ذرا کم ہلکے پاؤں رکھو، تمہاری پاؤں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم کی قبر پہ گئے ہیں اور جا کے کہتے ہیں میری ماں مریم کون ہے بھائی؟ آپ نے سنا ہے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردارہ ہے. حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں سے کہا میری ماں میں اب تجھے زندہ کرنا چاہتا ہوں، میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے میری پیاری ماں، تو کہے تو تجھے زندہ کر دوں. اندر سے آواز آئی نہ میرے عیسیٰ نہ، مجھے اتنی تکلیف ہوئی تھی روح نکلتے وقت کہ اس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے. میرے لاڈلے مجھے زندہ نہ کرنا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں دن رات گاڑیوں میں رہتا ہوں، سفر میں رہتا ہوں، مالک جب میں مروں تو پروردگار مجھے پوسٹ مارٹم والی موت سے بچانا. جب ایک ہاتھ اٹھانے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے تو پوسٹ مارٹم والے جب چیرتے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اللہ اکبر. اس کا جنازہ گھر پہنچا، ماں روئی ہائے میرے لال، بہنیں روئی، سب روئے. مگر میرے دوست سب روتے ہیں مگر کوئی کسی کو روکتا نہیں. رشتہ دار کہہ رہے ہیں ہماری دکانیں بند ہیں، محلے دار کہہ رہے ہیں بہت وقت ہو گیا جلدی چلو. 22 سال کا جوان جنازے اٹھایا گیا اور پھر اس نے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے سیدنا عثمان ذو النورین. ایک گڈھے کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، گر گئے. کسی نے پوچھا اے ذو النورین، اے داماد رسول آپ ڈرتے کیوں ہیں؟
آپ تو جنتی ہیں, یہ آپ اس کو دیکھ کے کیسے بے ہوش ہو گئے؟ فرمانے لگے اس گڈھے کو رستے کے دیکھ کے مجھے اپنی قبر کا گڈھا یاد آ گیا کہ ایک گڑھا میرا ہوگا جس کے اوپر مجھے تختے لگا کے رکھ دیا جائے گا. اب اس کو تختے لگا کے اس کو دفن کر کے اوپر سے تختے لگا کے مٹی ڈال کے اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو لوگ جا رہے ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں اور کہاں, وہ کہتا ہے کہاں چلے مجھے چھوڑ کے میرے دوستوں, کتنی راتیں تمہارے ساتھ گزاری میرے بھائیوں, کتنی میں نے تمہارے ساتھ راتوں کو میں نے ادھر ادھر کرا. ایک رات کی تو بات ہے, تھوڑی دیر رک جاؤ میرے یارو, تم رک جاؤ میرے بیٹو, تم رک جاؤ میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے رشتہ داروں, مگر کوئی نہیں رکتا, کوئی نہیں رکتا, کوئی نہیں رکتا میرے بھائی. یہ جو تقریر کر رہا ہے سارے جتنے بھی ہیں, اگر اللہ نے چاہا تو موت کی جب قبر میں آنکھ کھولیں گے, سوچو تو ہم تقریر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایسا ہونے بھی والا ہے. کچھ دنوں کے بعد, 10 سال کے بعد, 30 سال کے بعد, کسی کے پاس 15 سال کے بعد. مگر ایک سوال کا جواب تو مجھے نوجوانوں, وہ جو فلم دیکھ کے مرا تھا جب اس کی آنکھ کھلی ہوگی, حضور تشریف لائے ہوں گے, تو اس نے کون سی ہمت لائے جٹائی ہوگی جو حضور کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھنے کی جن سے وہ فلم دیکھ کے مرا ہے. اللہ, کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھتا. کسی نے پوچھا یہ ناجائز تو نہیں؟ فرماتے بات ٹھیک ہے, مگر جن آنکھوں سے حضور کو دیکھتا تھا اس سے دیکھنے میں شرم آتی ہے. میرا امام کہتا ہے کہ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے, کیا ہونا ہے. پاؤں راہ پرخار ہے, کیا ہونا ہے. اور کل تو دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے. یہ گندی تصویریں, یہ فلمیں, یہ ڈرامے دیکھنے والوں, ادھر دیکھو. کسی کو شرابی کو سکون نہیں مل سکتا. جب تو شراب پیے گا تب تک اس کو ہلکا پھلکا دماغ اس کا ادھر ادھر رہے گا, مگر سکون نہیں مل سکتا. نہ کسی واٹس ایپ والے کو سکون مل سکتا ہے, نہ کسی یوٹیوبر کو سکون مل سکتا ہے, نہ کسی انسٹاگرام دیکھنے والے کو. اگر سکون ملے گا تو پھر میرے رب کا یہ فرمان کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے, اس کو کہاں لے کے جاؤ. اللہ, میری طرف دیکھو میرے بھائیوں, دیکھو اسد بھائی آ رہے ہیں, ہم ممبر والے لوگ اگر چاہیں گے تو ان کا استقبال کر لیں گے, مگر آپ لوگ نہیں اٹھیں گے, کیونکہ آپ اٹھنے کے بعد پھر ٹھیک سے بیٹھتے ہیں نہیں. آپ آرام سے انشاءاللہ تعالی بیٹھے رہیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن میلاد النبی, جشن میلاد النبی, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, پیار محبت, پیار محبت. شاعر اسلام اسد اقبال کلکتوی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آپ نے تعارف بھی سن لیا ہو, میں طرف دیکھیے. بیٹھ جائے, بیٹھ جائے. الحمدللہ اسد بھائی آ گئے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے دوست, میرے بھائی, ماشاءاللہ اسد بھائی تشریف لے آئے. میرے فوراً بات آپ نے انہیں سننا ہے, بس مجھے آپ نے تھوڑی دیر سن لینا ہے جتنا میں نے بولنا ہے. اب آپ ذرا تھوڑا سا آپ سے گزارش کرتا ہوں میری طرف دھیان دیں. ہمارے رضوان بھائی تشریف رکھتے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں کہہ رہا تھا میرے بھائی آپ میری طرف دیکھیں, اور یہ جو آپ نے اپنے انسٹاگرام پر, فیس بک پہ وقت گزارا ہے, اس سے سکون آپ کو مل جائے گا؟ بالکل نہیں ملے گا, کبھی نہیں ملے گا. صرف جتنی دیر دیکھو گے دماغ اتنے وقت تک آپ کا سست ہو سکتا ہے, ایک طریقے سے بیماری کا شکار ہو سکتا ہے, مگر سکون نہیں ملے گا. نہ زنا کرنے والے کو سکون ملے گا, نہ شراب پینے والے کو سکون ملے گا, نہ زنا میں ڈوبنے والے کو سکون ملے گا, نہ دولتوں میں کھیلنے والے کو سکون ملے گا, نہ گاڑیوں میں چلنے والے کو سکون ملے گا, اگر کلب میں ناچنے والے کو سکون ملے گا, نہ ناچنے والی کو سکون ملے گا. اور سنو, نہ دولت کمانے والوں کو سکون ملے گا, نہ دولت کھانا بہترین کھانے والوں کو سکون ملے گا. اگر
अगर ये सुकून मिल जाता व्हाट्सएप पर, अगर सुकून मिल जाता फेसबुक पर, अगर सुकून मिल जाता इंस्टाग्राम पर, तो मियां फिर मेरे रब के वादे का क्या होता? अल्लाह ने फरमाया मेरे जिक्र में दिलों का चैन है। सुकून अल्लाह के जिक्र में मिलेगा, सुकून व्हाट्सएप पर नहीं मिलेगा, सुकून मदीने वाले की नातों में मिलेगा, सुकून मदीने वाले की बातों में मिलेगा, सुकून मेरे आका करीम की नातों में मिलेगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आपसे पूछना चाहता हूं और आप सब मुझे इस सवाल का जवाब दें, ये जो आपकी आंखें हैं, क्या ये आपकी आंखें हैं? नहीं नहीं नहीं, ये आपकी आंखें नहीं। अल्लाह के रसूल से पूछा गया आंखें, अल्लाह के रसूल से पूछा गया आंखें क्यों बनाई गई? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये आंखें अल्लाह के दीदार के लिए, यानी जब अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा, जब वो बख्श देगा, तो फिर ये तुम्हें अल्लाह का दीदार के लिए आंखें बनाई गई है। मगर अगर कयामत के दिन यही आंखें मेरे खिलाफ बोलने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने दी तो इस वजह से थी कि ये तेरा दीदार करें, मगर इसने गंदा कर लिया, कहीं का ना छोड़ा, कहीं का ना छोड़ा। हजरत उस्मान गनी की दरबार में एक आदमी आया जो अभी मोहल्ले में एक औरत को बुरी नजर से देख के आया था। आपने जैसे ही उसे देखा और फरमाया, अरे लोग हमारी महफिलों में आते हैं जिना करके, कहने लगा क्या आप पर कोई वही आने लगी? पर मैं वही नहीं, अल्लाह ने मुझे जो नूर ईमान दिया है, मैंने देख लिया है कि तेरी आंखों में जिना है, ये आंखों का जिना है। आप क्या समझते हो, क्या फिजिकल जिना होता है? नहीं नहीं मेरे भाई, ये भी एक जिना की सूरत है, आंखों से देखना, ये आंखों का जिना। अगर किसी की ऑडियो वायरल हो रही है, फला की, इसकी, उसकी, ये इसमें कोई हैरत ना करो, जो भी शरीयत से आगे निकलेगा, रुसवाई उसका मुकद्दर है, उसको रुसवा होना है। जब गैर महरम से बात करना हराम था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ये वायरल किसकी हुई है। जो भी शरीयत की हुदूदों को फलांगेगा, इससे आगे जाएगा, बर्बादी उसका मुकद्दर है, बर्बादी उसका नसीब है, उसको पता होना चाहिए। अच्छा, तूने क्या किया? एक लड़की से और तू वीडियो कॉल कर रहा है, वीडियो कॉल ठीक है कर, अच्छा ठीक है। मैंने एक लड़के से कहा, ये बताओ तुम्हारी ये जो बहन बैठी है उसका नाम लेके, अगर ये किसी लड़के से वीडियो कॉल रात के उसी टाइम पे करे जब आप उस लड़की से वीडियो कॉल करते हो, तो कैसा लगेगा? गुस्सा आने लगा उसे। मैं कहा मेरे भाई, अगर तेरी बहन है तो वो भी तो किसी की बहन है। वीडियो कॉल, बेहयाई का जमाना, बेशर्माई का जमाना। 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की चली गई। एक सवाल का जवाब चाहता हूं, बहुत दिनों से ये सुन रहा हूं, बयान भी कर रहा हूं। एक सवाल का जवाब दो, क्या वो वाकई में मुसलमान थी जो चली गई? क्या वो सही मानों में मुसलमान थी? सही मानों में थी? जल्दी बोलो, सही मानों में थी? अगर सही मानों में वो थी तो मुझे सवाल का जवाब दिया जाए। मैं अल्लाह का शुक्र सैयद हूँ, हर तकरीर में ये बात कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, मैं जब मर जाऊँ तो मेरी वसीयत है, मेरी कब्र में और दफन करने के बाद से पहले मेरे सीने पे एक फिलिस्तीनी उन साहबजादियों, उन शहजादियों में से, मेरी बेटियों में से किसी एक का जूता मेरे सीने पे रख देना जिसने ये बयान दिया, हम जब रात को सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते हैं, फिर सोते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? इस वजह से कि जब बम गिरते हैं तो सुबह को लाशें मलबे में तब्दील हो जाती हैं, और जब मलबों में से वो लाशें निकलती हैं तो हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें, ए अमना के लाल, हमारे 15 से 20 हज़ार बच्चे भूख से मरे थे, एक एक भी ब्रेड नहीं मिला उनको, ब्रेड को छीनते छीनते मर गए। अल्लाह अकबर। और या रसूलल्लाह, हमारे जवानों को कफन नहीं मिला, मगर हमने कोई एक लड़की की मिसाल दे दो, पूरी दुनिया मुझे ढूंढ के ला दे, किसी एक फिलिस्तीनी लड़की ने किसी एक यहूदी का हाथ पकड़ के कहा हो तू मुझे ले चल, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, तू मेरा मजहब बदलवा दे, बस मेरी जान बचा ले। एक मिसाल नहीं दे सकते। उन लड़कियों ने ये तो नहीं कहा, हाँ ये जरूर कहा, ए अमना के लाल, जब तक जान रहेगी तेरे कदमों पे कुर्बान रहेगी। ये लड़कियां कौन है? ये बच्चियां कौन है जिन्होंने दीन को चुनना शुरू कर दिया? आप क्या समझते हो? कयामत के दिन इमाम हुसैन पूछेंगे जरूर,
او میرے ماننے والے، میں نے تو پوری امت بچائی تھی، تجھ سے اپنے گھر کی بہن اور بیٹی نہ بچی۔ پوچھیں گے تو ضرور، پوچھیں گے تو ضرور امام حسین، پوچھیں گے تو ضرور مولا کائنات کے غلاموں، ہماری شادیاں، ہماری بچیاں آپ دیکھتے نہیں؟ سروں پہ دوپٹے رکھنا اب مشکل ہو گیا۔ شادیاں جا کے دیکھو، کھانے جا کے دیکھو، بے حیائی جا کے دیکھو۔ صحیح آدمی مسلمانوں کی شادی میں نہیں جا پائے گا، کیوں؟ کیا جا کے دیکھے گا؟ کیا دیکھے گا؟ کسی مسلمان بچی کے سر پہ تنگ کپڑے؟ یہ دیکھنے جائے گا وہ؟ کیا دیکھنے جائے گا وہ؟ مجھے بتاؤ۔ ادھر کے نعرے، ادھر کے نعرے، یہ باتیں وہ باتیں، یہ میرا پیر، وہ اس کا پیر، یہ اس کا، یہ دنیا بھر کی چیزیں کرنے والوں، یہ بتاؤ کہ تم نے شریعت کا دامن پکڑا ہے کہ نہیں پکڑا؟ میرا اس خانقاہ سے تعلق، میرا کسی خانقاہ سے اس کا تعلق نہیں ہے جس کا مدینے والے کی خانقاہ سے تعلق نہیں۔ بے شک بے شک۔ اگر کوئی خانقاہ کا پیر بھی شریعت سے دور ہے تو اس کا اپنے بزرگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ بہت اچھا پیار۔ شریعت کے سب غلام ہیں، شریعت کسی کے کوئی غلام نہیں۔ کیا دیکھنے جائیں گے شادیوں میں؟ سروں پہ دوپٹے رکھنا مشکل ہو گیا مسلمان بچیوں کے۔ کہاں رکھ رہی ہیں بچیاں سروں پہ دوپٹے؟ نہیں رکھ رہی ہیں۔ کہاں آپ کو ملیں گی؟ آپ دیکھو، آپ کو شرم آ جائے گی۔ مسلمانوں کی شادیوں میں جاؤ، شرم آئے گی آپ کو مسلمان عورتوں کو دیکھ کے، جو کبھی میک اپ ایسے کرتی ہیں، ہزاروں لاکھ روپیہ کا میک اپ خرچ کر دیتی ہیں، مگر ان کو اس کا تمیز ہے کہ یہ کتنا برا کام کر رہی ہیں؟ ان کے آدمی کو تمیز ہے؟ ان کا آدمی کو؟ یہ جتنے بھی نعرے لگانے والے ہیں فیس بک پہ، یہ سب لکھنا آسان ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اپنی بیوی سے یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ فیس بک پہ کمنٹ کر کے کسی کو گالی دینا بڑا آسان ہے، مگر اپنی بیوی کو پردہ کرانا یہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ اس کو کرنا مشکل ہے، کرے گا کون؟ شادیاں ہماری ایسی، ہماری بیٹیوں کو دیکھو، ہماری بہنوں کو دیکھو، میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، مگر میں آج اکثریت اسی پہ ہے، انسٹاگرام پہ ہے، فیس بک پہ ہے، ادھر ناچتے ہوئے دیکھو، ادھر ناچتے ہوئے دیکھو، اور دیکھو پھر اس کے بعد ان کے مزاجوں کو دیکھو۔ مگر میرے بھائی، ایک ہمارے یہاں شادی ہوئی ہے، ایک مولا علی کی بھی بارات گئی ہے، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ یار یہ ایسی بارات ہے، نبیوں کے بعد ایسی کوئی جوڑی ہے ہی نہیں جیسی علی اور فاطمہ کی جوڑی۔ ایسی شادی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق براتی ہے، جلدی بولو یار، جلدی بولو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم براتی، بے شک بے شک۔ عثمان ذو النورین کے خرچے سے شادی ہو رہی ہے، جلدی بولو، اے ہے سبحان اللہ، ان کے تحفے سے شادی ہو رہی ہے، کیا برکتوں والی شادی ہے، حضور نکاح پڑھا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اپنی بیٹی کو پھر مسکرا کے میرے آقا کریم نے سیدہ ام سلمہ آئی، اللہ اکبر، میرے آقا کریم سے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹی کو تیار کر دیا مگر روتی بہت ہے۔ حضور کہے میری فاطمہ کیوں روتی ہو میری بیٹی؟ تو حضور کو دیکھ کر کے پھوٹ پھوٹ کے روئیں، کیوں روتی ہو فاطمہ؟ ابا اور کوئی بات نہیں، میں سوچ رہی ہوں میری ماں خدیجات روتی تو پھر مجھے دلہن بنا کے رخصت کر دیتی۔ حضور نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور کیا جہیز دیا جو میں نہیں دے پایا، جو آپ نہیں دے پائے۔ ان جہیزوں سے کام نہیں چلنے والا۔ واشنگ مشین پرانی ہو جائے گی، یہ تمہارا فریج پرانا ہو جائے گا، یہ پیڈ پرانے ہو جائیں گے، مگر وہ جہیز دو جو حضور نے دیا وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ یہ تیری مشین پرانی ہو جائے گی، کاریں پرانی ہو جائیں گی، کپڑے پرانے ہو جائیں گے۔ نبی نے ایک ہی جہیز دیا، رخصت کیا، پر میں فاطمہ جا رہی ہو، مگر یاد رکھنا علی کی فرما برداری کرنا، اور قیامت کے دن جب اپنے باپ سے ملو تو اس حال میں ملنا کہ علی تم سے راضی ہو، علی کی اطاعت کرنا۔ علی جب گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دینا، کوئی اور جہیز نہ دو، یہ ایک جہیز دے دو، انشاءاللہ تمہارے بیٹیوں کے گھروں میں اب حسن اور حسین تو نہیں آئیں گے مگر غلام حسن اور حسین کھڑے کرنے کے۔ بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे हैदरी। आज तो तुम्हारी बेटी को जरा सी तकलीफ हो जाए तो मुकदमा तक बात पहुंच जाती है। ये जहेज दिया, झगड़ों का जहेज दिया, इनका जहेज दिया। मेरी तरफ देखो अल्लाह के रसूल के गुलामों, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। हजरत अली कहते हैं मेरी दुल्हन मेरे घर में आई तो मैं उन्हें देख के कमरे में रोने लगा। तो उन्होंने कहा क्या आप रोते? दूल्हा तो नहीं रोता, पहले आप मुलाकात हुई है खातून जन्नत से, तो आप रोते क्यों हैं? तो कहते हैं मैंने कहा और कोई बात नहीं, अल्लाह का करम है जो फातिमा आप मेरे निकाह में आई। कहा फिर रोते क्यों हैं? कहा रो इस वजह से रहा हूं कि बस आपका सब्र, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। और कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो दिल में अरमान ही होते हैं कि जब वो दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े तो नए हों। मैं देख रहा हूँ दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी के सर पे जो चादर है उसमें 17 पैमर लगे हैं, मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, हाथ पकड़ा हजरत अली का और फरमाया ऐ मेरे सरताज आप दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। अल्लाह यदि बोलो अल्लाह सजदों से राजी होता है। हाय कि तुमने समझा होता मेरी बहनों, मेरी बेटियों, आप इस बात को गौर तो करें। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते मेरी बीवी ने मुझसे कहा अब तवज्जो करो, ये देखो तो गौसे आलम निकले कहाँ से हैं, आए कहाँ से हैं, क्या नस्ल है उनकी, गौर तो करो। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते मेरी बीवी ने मुझसे कहा खातून जन्नत में 3 दिन हो गए, अब बच्चों का फाका नहीं देखा जाता, आप मेरी चादर ले जाइए और बेच दीजिए। हजरत अली कहते हैं मैंने फरोख्त की, मुझे अफसोस तो हुआ, मगर फरोख्त की 6 दिरहम की, दिरहम होते हैं चांदी के, 6 दिरहम लेके मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदने जा रहा हूँ। एक आदमी ने कहा कुछ मिलेगा, मेरे बच्चे भूखे हैं। हजरत अली कहते हैं मैंने सोचा नहीं, अच्छा होना ये चाहिए था 3 दिरहम इसे दे दें, 3 अपने बच्चों को दे देंगे, तो उनके लिए कुछ लेके चलते हैं। मगर कहते नहीं, मैंने बगैर सोचे समझे ये भी नहीं सोचा कि मेरी बीबी का माल है, मेरा नहीं है, चादर उनकी थी। कहते हैं मैंने सारे 6 के 6 उसे दे दिए। मुझे पता था मैं कितना सखावत वाला हूँ, मुझसे कहीं ज्यादा फातिमा सखी वो सखावत करती है। जल्दी बोलो सुभान अल्लाह, बोलो यार, मुस्कुरा के बोलो। अगर मैं आपसे बोल पा रहा हूं तो जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा देखो हजरत अली फरमाते हैं अच्छा आप में से कोई है ऐसा है? हमारे यहाँ तो भिखारी से 100 बार बात करते हैं, यार तो कुछ काम क्यों नहीं करता? अरे तेरी तकरीर सुनने नहीं आया, वो ढीठ है। आदमी 100 बार दलील करता है, कुछ काम कर लो, और 10 रुपए भी नहीं देगा, 5 रुपए देगा, मगर तकरीर वो कई बहुत देर सुनाएगा। हाँ सुनो, गौसुल आजम फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह के नाम पे देना शुरू करो ना तो उसे भी दो जो लायक है, उससे भी दो जो लायक नहीं है, ताकि अल्लाह तुम्हें वो भी दे जिसके तुम लायक हो, और वो भी अता करे जिसके तुम लायक नहीं हो। देते रहो। मौला अली फरमाते हैं मैं फिर अपने घर की तरफ चला तो एक बड़ी हसीन आदमी, उससे पहले मैंने वो उस इंसान को देखा नहीं था, बड़ा खूबसूरत था, उसके हाथ में एक ऊँटनी भी थी, वो भी बड़ी खूबसूरत थी। मुझसे बोला अली ये खरीदोगे? मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे खरीदूंगा? कहा मैं आपको जानता हूँ, उधार दे दूंगा। कहते वो जब उसने कहा तो मैंने ले लिया। उसने 100 दिरहम की बार्गेनिंग हुई, मैंने खरीद लिया, नकेल पकड़ी, अभी थोड़ी दूर कदम चलाऊं कि दूसरा खरीदार मिल गया। कहने लगे साहब बेचोगे अली? मैंने कहा बिल्कुल बेचूंगा। 160 पर बात डन हुई, मैंने 100 पहले वाले मुसाफिर को दे दिए और 60 अपने पास लिए, चांदी के सिक्के हुजूर की बेटी के पास गए। कुछ लेने के बाद तो हुजूर की बेटी ने कहा मेरे चादर इतनी तो महंगी नहीं बिकेगी, ये कहां से पैसे आए? मैं भी पूरी बात बता रहा था, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इतनी देर में मेरे सरकार तशरीफ लेकर के आए और फरमाने लगे अली तुझे पता है वो पहला बेचने वाला कौन था और दूसरा खरीदार कौन था? या रसूल अल्लाह आप जाने और आपका रब बेहतर जाने, अली नहीं जानता। पर मैं पहला बेचने वाला जिब्राइल था, ऊँटनी वो थी जिस पे बैठ के मेरी फातिमा जन्नत को जाएगी, और खरीदने वाला मीकाईल था। और ऐ मेरे अली तूने अल्लाह के नाम पे 6 दिए, अल्लाह का वादा 1 के बदले 10 अता करेगा, अल्लाह ने तुझे फौरन 60 अता कर दिए। इसका मतलब यह है कि जब तुम अल्लाह के नाम पे खर्च करोगे तो अल्लाह तुमको उतना अता करेगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सैयदना इमाम हुसैन के पास एक
मांगा, आपने उससे कहा शाम को आना, अभी हमारा माल रास्ते में है। शाम को वो आया, सब जगह मांग के सोचा चलो हुसैन को भी देख लेता हूँ क्या देंगे। कहते हैं इमामों ने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इमाम हुसैन ने फरमाया ये जो ऊंट खड़ा है इस पर 25,000 दीनार सोने के लगे हैं। कितने दीनार? 25,000। ये सब तेरे हैं, ये ऊंटनी भी तेरी है दोनों। कहते हैं मैं सोचने लगा या अल्लाह ये क्या मामला है, मेरी आंखें खुली रह गई। किसी ने हुसैन से पूछा ऐ हुसैन इतना क्यों देते हैं? तो कहते हैं मेरी माँ फातिमा की वजह से। मेरी माँ ने कहा था ऐ मेरे हुसैन कोई भिखारी तेरे दरवाजे पे आए और भीख मांगे और फिर कहीं और भी जाके मांगे तो फिर तूने क्या दिया? भिखारी को एक बार में इतना दे दे कि भिखारी भिखारी ना रहे बल्कि बादशाह। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब तो मेरी बहनों का ख्याल है अपने मिजाज से, और ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ अपनी तकलीफ की, बड़े गौर से सुनना। आखिरी बात है, देखो कोई पीर साहब माँ से बड़ा नहीं हो सकता। जल्दी बोलो। ना कोई कुतुब सहाबी के बराबर। सही जी, सहाबी की अजमतें शानें इतनी बड़ी हैं, न कोई कुतुब उनके बराबर, न कोई पीर उसके बराबर, न कोई अब्दाल उनके बराबर, न कोई गैर सहाबी उनके बराबर। नहीं हो सकता ना। मगर मशीयत यह है कि एक सहाबी हैं, उनकी रूह निकलने से पहले कलमा पढ़ने का मसला हो रहा है। ये मशीयत के लिए समझा रहे हैं बात कि आप इसको समझ जाएं और माँ बाप का मकाम आपके समझ में। इधर देखो, माँ बाप का मकाम आपके समझ में आ जाए। थोड़ा ये पैर छोड़ के बैठो, थोड़ा सीधा बैठो। आप जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। बड़े ध्यान से सुनना, इसके बाद आप भी सुनिएगा सब भाई को, मैं भी सुनूंगा। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, बड़े ध्यान से मुझे बताओ कि अब जब वो सहाबी कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हुजूर को खबर हुई है सरकार आए हैं। हालांकि हमारा अकीदा ये है नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। मगर जबकि हुजूर ने उसको देखा कि वो कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, सरकार ने उसको देखा, अरे उसने देखा हुजूर ने कलमा पढ़ाना चाहा, फिर भी वो नहीं पढ़ पाया। हुजूर ने फरमाया इसकी माँ को बुलाओ। किसको बुलाओ? ये गैब है मेरे सरकार। क्या है? ये बंदे का मसला किस मामले से अटका हुआ है ये तो अल्लाह जानता, या फिर वो सहाबी जानता। फरमाया मां को बुलाओ। मां नहीं। क्या तुम इससे नाराज हो? क्या तुम इससे? अब देखो हुजूर समझ गए कि मां नाराज है तो अल्लाह भी। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो, फिर देर ना हो जाए कभी। मां नाराज है तो अच्छा, मां नाराज क्यों है? मेरा टॉपिक ये है बताने का। मैंने ये रिवायत इसमें बयान की, मैं ये समझ आ सकूं कि मां का मकाम, मां नाराज क्यों है। आज का कुछ मौलवी ऐसे निकल गए हैं, वो मां की, अरे बीबी का भी तो एक मकाम। बीबी का मैं बता रहा हूं मकाम, तो सुन। जाहिर हो, अपने बाप से बाप नहीं कहते, उससे बात नहीं करते, उससे अलग हो गए तो तड़पता है। और बीबी के बाप से अब्बा, अबे तेरा अपना अब्बा मौजूद है तो दूसरे का अब्बा को क्यों अपना अब्बा बना रहा है? जाहिल अपनी मां से कभी बात नहीं करेगा, और बीबी के डर से सास से अम्मी जान, और वो भी अम्मी बन गई डायन। उसने ये नहीं सोचा कि मैंने इसके बेटे को छीना, मेरे बेटे भी छीन जाएंगे। कोई आम मसला नहीं है। कितनी औरतें, कितनी माएं रोती हैं, कितनी परेशान है, अल्लाह जानता है। ट्रेन चल गया है, बीवियों का भी तो मकाम है, तो सुनो बीवी को मकाम। हुजूर ने ये कह के खत्म नहीं कर दिया कि चलो ठीक है नाराज हो तो माफ कर दो, नहीं। फरमाया ये बताओ क्यों नाराज हो? भाई तुम्हारी नाराजगी है क्यों? क्या गाली दी है? नहीं, मफहूम ये चल रहा है हुजूर की हदीस की। क्या हुजूर ये पूछ रहे हैं उससे क्या बात है? यानी तुम्हें कुछ उल्टा सीधा कहा? नहीं। गाली दी? नहीं। धक्का दिया? नहीं। फिर क्या बात है? या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझ पर तरजीह देता है।
जोर से बोलो, जरा बोलो। अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत, अब चाहे कितने ही बड़े दर्जे का हो, उसका दर्जा यहीं पे आके खत्म। हुजूर ने फरमाया उसे सियाबी को दफन करने के बाद कि सुनो गिरो अंसार मुहाजिरीन, जो अपनी बीबी को अपनी मां पर फौकियत देगा उसके आमाल अल्लाह कबूल न करेगा। अल्लाह अल्लाह। जरा समझो, मेरे कान खोलो जरा, इधर देखो। अब आप मुझे जरा दिल से बताओ कि आला हजरत को मानते हो आप दोनों? कितने लोग मानते हैं? दोनों हाथ रख रहे। आला हजरत को जानते भी हो थोड़ा बहुत? मैं जानता हूं इतना जितना मेरी हैसियत है। आला हजरत को तो कौन जानेगा, वो तो हुजूर का मौजज़ा है। और मौजज़ा अक्ल में, मगर फिर भी जो बात मैं कह रहा हूं, जितना मेरी अक्ल ने समझा है, मैं इमाम को उनके इश्क से पहचानता हूं। सुनो, आला हजरत एक हज कर चुके हैं, सुना था ना, माँ के साथ गए थे हज करने। ये दूसरे हज पे उनके भाई जा रहे हैं, वो नहीं जा रहे हैं। वो आज आला हजरत के मसलक के नारे लगाओ और मैं तुमसे लगाओ। आज नारे लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अम्मी सिपर, अम्मी से बात ही नहीं करता। हमारे के मैदान में कूदो और सुनो हदीस शरीफ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मोमिन वो है, कौन? मोमिन वो है जिसकी तबीयत पर मेरी शरीयत गालिब आ जाए। जिसकी तबीयत पर मेरी शरीयत गालिब आ जाए, और आला हजरत वही है। जल्दी बोलो। देखो तबीयत यही है, तवज्जो करो, तबीयत यही है कि आला हजरत फाजिल बरेलवी, देखो ये उस वक्त ट्रेन नहीं चलती थी, न लखनऊ से बरेली, न बरेली से लखनऊ, न बरेली से झांसी। अब झांसी तक 500 किलोमीटर सफर अगर कोई करेगा घोड़े गाड़ी से तो तकरीबन 15 दिन लगेंगे। 15 दिन चलने के बाद अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी कहते हैं हम लोग पहुंचे झांसी, और झांसी में आला हजरत अपने भाई को सी ऑफ करने के लिए गए हैं, अल्लाह हाफिज कहने के लिए, रुखसत करने के लिए गए हैं। और वो कहां जा रहे हैं? बोलो कहां जा रहे हैं? हज पे। और उस जमाने में कोई पासपोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि वो ट्रेन चलने वाली है। कहते हैं अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी जैसे ही ट्रेन चलने वाली थी, एक दो सीटी अभी देने वाली थी कि आला हजरत की आंखों में आंसू, और आपने अपनी ये नात शरीफ गुनगुनाना शुरू कर दी। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, और चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरस चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। आए बाएं बाएं महरूमी किस्मत कि मैं फिर अब की बस रह गया हमरे सफारे मदीना होकर। और है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से चाहा, न हो जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा होकर। फिर आपने ये शेर कहा और बहुत रोए ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे। फिर बोले भाई मैं भी चलूंगा मदीना, तो कहा चलो बैठो ट्रेन में, भाई चलो चलते हैं। कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा दीवानो, इसको मोहब्बत के आशिक की पहचान सुनो। मेरे इमाम ने ये नहीं कहा कि आधा सफर तो हो गया ना, बैलगाड़ी वाला सफर तो खत्म हो गया, ट्रेन में बैठ के बंबई जाता हूँ, बंबई से पानी का जहाज में बैठूंगा। नहीं नहीं, बल्कि मेरे इमाम ने फरमाया ओ मेरे भाई मोहम्मद रजा, मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, हाँ तुझे मक्का में मिलूंगा, तुझे मदीने में मिलूंगा, मगर तेरे साथ नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा पहले मैं बरेली जाऊंगा वापस। कहा क्यों? कहा मैं अपनी अम्मी से इजाजत लेके आऊंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जल्दी बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैं अपनी अम्मी से इजाजत लेके आऊं, इजाजत कहता हूं आला हजरत के दौर से लेके अब तक कोई इस तबीयत का इंसान भी पैदा नहीं हुआ जिसकी तबीयत पर इस कदर शरीयत गालिब। 15 दिन का सफर तय करके, जब वो उस जमाने में, जबकि हमारा एक दिन में सफर में हालत खराब हो जाती है, हम सब सफर करने वाले। जब पहुंचे हुए माँ ने कहा आगे बेटे छोड़ाए हैं मदरसा। आला हजरत का सुनो, फरमाते हम तीनों भाई सारे पैसे अपनी अम्मी के कदमों में रखते थे, और बाद में अपनी अम्मी से कहते थे अम्मी खर्चे के लिए कुछ दे दो, ताकि हमारी अम्मी की इज्जत बनी रहे, तकरीम बनी रहे, ताज़ीम। आला फरमाते हैं माँ ने कहा कि बेटे अहमद रजा आ गए छोड़ के।
अम्मी मगर मैं भी जाना चाहता हूँ हज पे। तो बेटे वहीं से चले जाते, यहाँ क्यों आए? अम्मा आपसे बगैर इजाजत के थोड़ी जाऊंगा। अरे अरे माँ की आंखों में आंसू आ गए। मेरे लाडले, मेरे अहमद रजा, जरा मेरे करीब तो आ, बेटे की पेशानी को चूमा। मेरे बेटे तू खत लिख देता। अम्मा क्या पता खत आ पाता नहीं। उसी नबी की बारगाह में जिसके जा रहा हूँ उसी ने तेरी इजाजत का हुक्म दिया है। मेरी माँ इजाजत दे दे। माँ ने भरे हुए आंसुओं के साथ जब दुआ की होगी, सुभान अल्लाह, ऐ मेरे बेटे जा मदीने वाले की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे की हाजिरी कबूल फरमाए। मक्का पहुंचे, हज किया और कहा हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। और फिर फरमाते हैं कि अलग जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो, ये तमन्ना हजर की है। और आगोशे खोज जो शौक खोले हैं जिनके लिए हदीब, वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है? बरसा के जाने वालों पर रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है। और मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊ कहे गवा, फिर रद हो कभी ये शान करीमों किधर की है? सरकार हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। ममता कहा उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अज़्म बस हाथ भर की है। मुजरिम भी आसी भी है, चहीते ये तैबा है ज़ाहिदो, मक्का नहीं कि जहां खैर और शर की है। लबाएं आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, वो मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे ना हाजत अगर की है। अल्लाह अकबर। फिर कहा ऐ मेरे मदीने वाले सरकार, ये बरेली का गुलाम आया है, इसने गुंबदे खज़रा तो पहले भी देखा था, मगर आज आपको देखने के इरादे से आया है। अब यहाँ से तब तक उठेगा नहीं जब तक आपका दीदार नसीब नहीं होगा। वहीं बैठे रहे, न खाते हैं न पीते हैं, और वहीं पे मोहब्बत भरा धरना पे लेके बैठ गए। या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, जलवा दिखाइए। फिर अपनी नात की ये रीनातिया गजल कही, वो सुए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फिर जब आशिक अपनी तमन्ना को उमड़ते हुए देखता है तो ये शेर कहता है, कोई 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 क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार कभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं। मेरा इमाम के लफ्ज निकले नहीं है पूरे कि गुंबद खज़रा के मकीन ने बरेली के आशिक को अपना जलवा दिखाया कि सारे पर्दे हट गए, हुजूर को सामने से देख रहा है। बरेली वाला मदीने वाले को सामने से देख रहा है, और जब हुजूर को देखा तो पुकार उठे, वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, इश्क मोहब्बत, फैज़ान आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। देखो माँ बाप अगर जिंदा हैं तो उनके कदम चूमो। सुनो, हुजूर ने फरमाया इसे मैं आग लगाऊंगा, किसको? सिहाबी को। अल्लाह, आग में जलाऊंगा। माँ ने कहा क्यों? कि तू नाराज जो है। कहा हुजूर ना मेरे बेटे को माफ करती हूँ। क्या करती हूँ? बोले जल्दी। अभी माफ का लफ्ज पूरा नहीं हुआ है कि सिहाबी ने कलमा पढ़ा, मतलब साफ, माँ राजी तो अल्लाह राजी। माँ बाप को देखो, माँ रहती कितने दिनों तक है, बुजुर्गी में तो आती है, उसकी कदर हम नहीं कर पाते। देखो माँ मर जाए तो फिर रोने से फायदा इतना नहीं, जीते जी माँ की कदर करो। माँ है तो गुरु खूबसूरत है, ऐसे मरो कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए। आला हजरत ने क्या सिखाया हमें? माँ का अदब, माँ का एहतराम, माँ से मोहब्बत। अब आखिरी बात आपसे यही है मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ये तकरीर अगर करने वाले की आखिरी हो सकती है तो सुनने वालों में से कोई आखिरी तकरीर जरूर सुन रहा होगा। बस एक खातून है, बड़ा हुस्न का पैकर है, इतनी उसको हुस्न अता किया गया है, जो देखता है देखता रह जाता है, पलट के देखता है, खूबसूरत है, हुस्न की मलका है, बिगड़ गई। कोई ऐसा नवाब नहीं था जो उसके यहाँ आके पैसा खर्च नहीं किया, बड़ा घर बनाया, बड़ी सी एक दरवाजा है, उसमें बैठ जाती है और अपने ग्राहक को तय करती है, दिन में तय करती है और उसको टाइम बता देती है। उसके बाद
ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا, اس نے بھی اس لڑکی پہ نظر پڑی, تو چونکہ وہ حسین اتنی تھی کہ وہ بھی اس فتنے سے بچ نہ سکا, اللہ کا ولی تھا مگر پھر بھی اس سے بچ نہ سکا. مشیت یہ تھی کہ 1 مہینے تک دعا کی اللہ اس عورت سے بچا لے, مگر دل سے خیال اس کا گیا نہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوا آپ کو خبر ہے, وہ سب کچھ بیچ کے گیا. کہا مجھے پتا کون سی دن آنا ہے, تیرے بغیر سکون نہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے فلاں رات میں آ جانا. آنکھوں سے شروع ہوتا ہے زنا. حضرت مجد ثانی فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. دل پسند کرتا ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. وہ آدمی گیا اور جب اس کے پاس مقرر وقت پہ پہنچا, وہ بہترین عطر میں نہائی ہوئی, اچھا کپڑے پہنے ہوئے دلہن بنی بیٹھی ہے. یہ آگے بڑھا ہے, اس سے بات کر رہا ہے, تھوڑا سا اس نے کمیونیکیشن کیا, تھوڑا بات چیت کی, اور پھر اس کے بعد یہ آگے بڑھا اور اس نے اس کو ٹچ کرنا چاہا, فزیکل ہونا چاہا. جب ہاتھ آگے بڑھایا تو مومن کی پہچان یہی ہے, ہاتھ کانپ گیا. کیا بات ہے, ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ کہ میں جا رہا ہوں, میری طبیعت بگڑ رہی ہے. کہ طبیعت تو بگڑوں کی ٹھیک ہو جاتی ہے, صحیح بتا کیوں, کیا بات ہے؟ کہنے لگا صحیح سننا چاہتی ہے؟ ہاں سن, صحیح بات یہ ہے کہ میں جب سجدہ کرتا ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ لیتا ہے, اور آج جب میں تیرے ساتھ زنا کر رہا ہوں تب بھی مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. مجھے اسی کو منہ دکھانا ہے, میں اتنا بے حیا نہیں کہ میں یہ برا کام کر لوں. یہ کہہ کے کانپتا ہوا نکل گیا. وہ جیسے نکلا ہے نا, وہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اس کے دل میں وہ بیج ہو گیا توبہ کے. کہنے لگی میں کیسے معاف ہوں گی, میں نے تو اتنے گناہ کیے. کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں, ان سے جا کے پوچھ لیں. وہ گئی, کسی کے ذریعے کہا میں ملنا چاہتی ہوں. جب نام وہ کوئی کم عقل آدمی تھا میری طرح, اس نے موسیٰ علیہ السلام سے بیچ محفل میں جا کے دیا, فلاں تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتی ہے, بتاؤ اسے, میں اس سے کیوں ملوں گا. اتنی بدنام زمانہ عورت سے کون ملنا چاہے گا, اتنا نہیں. چلو وہ نبی ہے, اب بھاگو. وہ چلے گئے, دروازہ بند کر لیا. دروازہ بند کر کے بولی مالک موسیٰ نے تو بگا دیا, یہ بتا تو بگائے گا تو میں کہاں جاؤں گی. زمین بھی خدا کی, زمان بھی خدا کا, مکین و مقام لا مقام بھی خدا کا. گناہ گار بندے کہاں جا سکیں گے, خدا کی خدائی سے باہر نکل کے رونے لگی, مالک میں مانتی ہوں کہ میرے طرف کوئی گھٹیا عورت نہیں, مگر تیرا طرف کریم بھی کوئی نہیں. میں نے بڑے گناہ کیے ہیں. وہ ایک رات آیا تھا, اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں نے تو کتنے گھر برباد کر دیے. مولا میں مانتی ہوں میں گنہگار بہت ہوں, مگر ایک بات بتا, کیا میری گناہ تیری رحمت سے بڑھ گئے؟ یہ کہہ کے پھوٹ کے روئی, اتنا روئی کہ اس کی زمین بھیگ گئی. سجدہ جہاں کرتی تھی پوری زمین بھیگ گئی, اور وہ سسکیاں لے رہی ہے. دروازے پہ دستک ہوئی, نہیں کھولوں گی, کوئی میرا گاہک آ کے مجھے پریشان کرے گا, یہ برا کام تو نہیں کروں گی. پھر دروازے پہ دستک ہوئی, پھر روتے روتے بولی نہیں کھولوں گی. پھر اس کے بعد جب زور سے دستک ہوئی تو سوچا توڑ نہ دے. دروازہ جب کھولا تو دیکھا سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. آپ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے تو مجھے بتا دیا تھا. کہ مجھے کیا خبر تھی, ابھی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور فرمایا موسیٰ جا میری بندی سے کہنا کہ وہ جو رو رہی ہے نا, اب وہ رونا بند کر دے. اس کے اللہ نے اس کی آنسوں کو پسند کر لیا اور اسے معاف کر دیا. لیکن موسیٰ کیا اتنے زمانے تک گناہ کرنے کے بعد ایک بار میں معاف کر دیا؟ ہاں. وہ فرماتا ہے بس اتنا رو لے میرے بندے, چاہے کتنی گناہ کی ہوں, سچا اتنا رو لے سچی توبہ کے بعد کہ تیری آنکھ کا آنسو ڈھل کے مکھی کے سر کے برابر تال تک آ جائے, میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ایک بار اس سے کہے, اسی کی طرف پلٹنا ہے. جیسے میرے دادا پردادا میرے باپ وہ بڑے پیدا نہیں ہوئے تھے, بچے ہوئے تھے. جیسے میں پیدا ہوں, بڑے ہوئے, پھر ان کے بچے ہوئے, یعنی میں آیا, پھر وہ کمزور ہو گئے, ہاتھ پیر ان کے وہ کام نہیں کرتے تھے, پھر وہ دنیا سے چلے گئے. اب میرے بچے میری گود میں ہیں, کل جب میرے بچوں کے بچے ان کی گود میں ہوں گے تو میں قبر کی گود میں جا چکا ہوں گا. یہی دنیا کا اصول ہے. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے اس محفل میں حضور کے نام پہ جان دے دو گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ادھر ادھر نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں, اور ادھر ادھر نہ دیکھنا, ہاتھ اوپر اٹھاؤ. جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا, مسکرانا نہیں, ہاتھ نیچے کرو. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری دھاڑی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. جو حضور کے نام پہ پوری داڑھی رکھائیں وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. کون ہے عاشق رسول؟
ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. کوئی دوسرا ہے، دوسرا سنت رسول والا؟ آ جاؤ. داڑھی کٹاتے تھے کیا؟ کٹاتے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، آؤ آ جاؤ. آپ نے داڑھی کٹائی ہے کبھی؟ تو بیٹھ جاؤ. ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، بس 1 منٹ کی بات ہے. آپ بیٹھ جاؤ نیچے. آپ کی داڑھی ہے پہلے، آپ بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ میرے بھائی. تیسرا کوئی عاشق رسول ہے جو پوری سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے؟ کوئی تیسرا عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ آگے پیچھے سے. اگر اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو پھر آپ نے دیکھنا نہیں ہے زیادہ رشتہ، آپ نے بس داڑھی رکھانی ہے. خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ گے، کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. ہے کوئی تیسرا عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ ادھر سے آگے پیچھے سے کوئی عاشق رسول جو کھڑا ہو جائے اور آ کر کے کہے کہ میں اب تک جیا تھا سبھی کے لیے، آج سے جیوں گا میں نبی کے لیے. اب ہے میرے بھائی محبت کا اظہار کرنے کا وقت. آؤ اور کھڑے ہو. یہ کیا کھوکھلے نعرے لگاتے ہو؟ یہ بھرا ہوا نعرہ ہے. آؤ اور کھڑے ہو کے دکھاؤ کون ہے حضور کی محبت میں اپنی داڑھی رکھائے، حضور کی شریعت پہ عمل کر کے دکھائے. ہے کوئی تیسرا عاشق رسول؟ آگے پیچھے سے، دائیں بائیں سے کوئی؟ پیچھے سے کوئی ہے؟ 2 ہی ہے بس. کوئی تیسرا ہے؟ تیسرا کوئی تیسرا عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ میں اس میں کرسی میں بیٹھے والے لوگوں میں کوئی میرا بھائی ہے جو اس محفل میں کھڑا ہو جائے؟ صرف وہیں کھڑا ہو جائے جہاں کھڑا ہے. دیر نہ کرے بھائی، دیکھو دیر نہ کرے. وقت نہیں ہمارے پاس. اگر سب سے زیادہ کمی کسی چیز کی ہے تو وہ وقت کی ہے. کوئی عاشق رسول ہے تو 1 منٹ رک لینا. کوئی عاشق رسول ہو تو کھڑا. دیکھو داڑھی کٹانا مڑانا ایک برابر ہے. ہمارے کافی چچا لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو داڑھی کٹا بھی رہے لگاتار اور داڑھی رکھا بھی رہے لگاتار. لہذا ان کی داڑھی کوئی داڑھی نہیں ہے. داڑھی وہی ہے جو پوری 1 مٹھی ہو. لہذا جن کی چھوٹی کٹی ہوئی داڑھی ہو وہ بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اور کوئی نوجوان اور ہے تیسرا جو اپنے حضور کی محفل میں تیسرا عاشق رسول کھڑا ہو جائے؟ کوئی ہے؟ وارث پاک کا عاشق کوئی ہے؟ سرکار مسولی کا دیوانہ کوئی ہے؟ یہ علاقے کا معاملہ ہے تو کوئی عاشق رسول ہو تو آؤ، محبت رسول کا ثبوت ہو. چلو ٹھیک ہے، وعدہ کرو انشاءاللہ داڑھی رکھاؤ گے. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. کوئی بات نہیں ہے. کافی لوگ میری بات سے ابھی نہیں سمجھے ہیں. انشاءاللہ جب مریں گے انہیں دیکھو بس، ان سے کچھ کہو مت، بس انہیں دیکھتے رہو کہ انہیں جانا کہیں اور تھا، یہ کہیں اور آ گئے. جب مریں گے تب پتہ چلے گا کہ مولانا کی بات ٹھیک تھی. یہ داڑھی مڑا کے کچھ لوگ جوانی تلاش کر رہے ہیں تو انہیں بتاؤ بیل کے سینگ کاٹنے سے بیل بچڑا نہیں ہوتا، بیل ہی رہتا ہے. لہٰذا یہ داڑیاں کٹانے سے آدمی جوان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک بار میرے ساتھ دل سے کہیں انشاءاللہ آج سے نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. تو اس کا ارادہ کریں، وعدہ نہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ مسلک اعلیٰ پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے. میرے ساتھ ذرا دل سے زور سے توبہ کریں. استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب بڑی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں ایسے مسلمان، میں ایسے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت آئندہ باد. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. آپ لوگ آرام سے بیٹھے رہیں. ابھی ہمارے ساجد بھائی آئیں گے اور ڈائریکٹر اسد بھائی کا ہی اعلان ہوگا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرات، خطیب الازہر، خطیب اہل سنت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا سید سواد میاں صاحب قبلہ نے اپنی تقریر میں جو باتیں کی ہیں